بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی کے اردو سلیبس میں سیمسٹر 1 کے تحت یونٹ 2 میں ہم لوگ نثری اصناف پڑھ چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ شعری اصناف پڑھیں گے۔ شاعری میں بنیادی طور پر دو چیزیں اہم ہوتی ہیں، نمبر 1 خیال یا موضوع، اور دوم ہیئت یا فارم یعنی اسٹرکچر۔ اس لحاظ سے اصناف نظم کا جائزہ دو حیثیتوں سے لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے موضوع کے لحاظ سے، یعنی ٹاپک کے اعتبار سے، اس کا ٹاپک کیا ہے۔ تو موضوع کے لحاظ سے نظم کی 11 قسمیں ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ حمد ہے، نعت ہے، غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، شعر آشوب ہے، واسوخت ہے، ریختی ہے، پیروڈی ہے، گیت ہے، ہجو ہے۔ سب کی الگ الگ قسم ہے، سب کی الگ الگ روایت ہے، اور ہیئت کے اعتبار سے یعنی اسٹرکچر کے اعتبار سے کچھ قسمیں الگ ہیں۔ تو ہیئت کے اعتبار سے اردو شاعری کی 7 قسمیں بتائی گئی ہیں، جو اس طرح سے ہیں: مثنوی ہے، رباعی ہے، قطع ہے، مصمت ہے، ترکیب بند ہے، معرہ نظم ہے، آزاد نظم ہے، سونیٹ ہے، پابند نظم ہے، نثری نظم ہے، وغیرہ۔ اس باب میں انشاءاللہ ہم لوگ تمام شعری اصناف کا سرسری طور پر جائزہ لیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ غزل کے حوالے سے باتیں کریں گے، کیونکہ غزل سب سے مقبول صنف سخن ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ پرانی کتابوں میں اس کا معنی دیا ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، لیکن آپ یاد کیجئے گا محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ اصطلاح شعر میں، یہ تو لغت کا معنی ہو گیا، اصطلاح میں بولتے ہیں غزل متفق الوزن اور متفق القوافی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کسی مسلسل مفہوم کا پایا جانا ضروری نہیں۔ تھوڑا سا یاد کرنے مشکل ہے، لیکن اس کو یاد کر لیجئے گا کہ غزل متفق الوزن اور متفق القوافی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں کسی مسلسل مفہوم کا پایا جانا ضروری نہیں۔ صنف غزل کی روایت اردو میں فارسی زبان سے آئی ہے، اور عربی سے یہ ان لوگوں نے قصیدے سے لیا ہے، فارسی والوں نے۔ اس لیے اردو غزلوں میں ایرانی تہذیب کی عکاسی ہمیں زیادہ ملتی ہے دیکھنے کو۔ پھلوں کے نام ہوں، پھولوں کے نام ہوں، پہاڑوں کے نام ہوں، تو یہ سب چیزیں ہم ایرانی تہذیب سے لیتے ہیں۔ اب شرطیں کیا کیا اس کی ہیں؟ قدیم شاعروں نے اس کی کچھ شرطیں متعین کی ہیں کہ غزل میں کیا شرط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پرانے شعراء اپنی غزلوں میں ایک مطلع کہتے تھے۔ ابھی ہم آئیں گے آگے کہ مطلع کسے کہتے ہیں، لیکن بعد کے شاعروں نے کئی مطلع ایک غزل میں استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1 شرط۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ غزل میں اشعار کی تعداد 5 ہونی چاہیے۔ اشعار 5 ہوں گے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 17 ہوں گے، لیکن بعض لوگوں نے 25 تک غزلیں کہی ہیں، 25 اشعار کی۔ نمبر 3 ہے اگر شاعر اپنی کسی غزل میں 17 سے زیادہ اشعار کہنا چاہے تو 17 شعروں کے بعد دوسرا مطلع کہہ کر اشعار لکھ سکتا ہے، اسے 2 غزلہ کہیں گے، یا اسی طرح 6 غزلہ، 4 غزلہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ غزل میں جو اشعار ہوں گے وہ طاق ہوں گے۔ طاق مطلب آڈ، جفت نہیں ہوں گے، یعنی ایون نہیں ہوں گے۔ طاق مطلب 5، 7، 9، 11، 13، یہ طاق ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل ایک اتنی پاک صنف ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرے گا، لہٰذا وہ بھی پاک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، اسی لیے اشعار کی تعداد بھی اس طرح ہونی چاہیے۔ 5ویں شرط ہے کہ اگر کوئی شاعر میں یوں تو ہر شعر کا الگ الگ معنی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 شعر میں
ایک شعر میں معنی مکمل نہیں ہوتا ہے تو شاعر ایک اور شعر کا سہارا لیتا ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں قطع بند اشعار، اس کو کہیں گے قطع کا شعر کہیں گے، اور اس کے بیچ میں بڑی قاف لکھا ہوا رہے گا۔ مطلب یہ کہ غزل کی بنیادی شرط ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنا الگ معنی دے گا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر کے علاوہ دوسرے شعر میں اس کے معنی 4 مصرع ملا کر بات پوری ہوگی، تو ایسے شعر کو قطع کا شعر کہیں گے۔ اور چھٹی یعنی آخری شرط ہے کہ قدیم شاعر جو کہتے ہیں کہ غزل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مسلسل غزل اور غیر مسلسل غزل۔ مسلسل غزل کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوری غزل میں ایک ہی طرح کا معنی بیان کیا جائے، جبکہ غزل کی بنیادی شرط یہ ہے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ معنی دے گا۔ ابھی ہم آئیں گے غزل دکھائیں گے آپ کو، تو اس میں الگ الگ معنی ہوگا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے غزل میں ایک ہی معنی پیدا ہوگا، ایک ہی طرح کے ایک ہی ملتے جلتے معنی ہوں گے، تو اس کو غزل مسلسل کہیں گے۔ اگر اس میں معنی مختلف ہوں گے تو اسے غزل غیر مسلسل کہیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اجزائے ترکیبی میں۔ اردو کے تمام اصناف کی پہچان اس کی صنف کی وجہ، اس کی اسٹرکچر کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے حیت کی وجہ سے، اس کے موضوع کی وجہ سے۔ ہم دیکھیں کوئی عشقیہ اشعار ہے تو اس کا مطلب وہ غزل ہے، لیکن غزل میں بھی اس کی پہچان ایسے ہوگی اس کے داخلی ساخت سے۔ غزل کی داخلی ساخت یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ہے مطلع، نمبر 2 ہے قافیہ، نمبر 3 ہے ردیف، نمبر 4 ہے مقطع۔ یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ غزل کی 4 بنیادی شرطیں ہیں، اجزائے ترکیبی ہے، مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع۔ اس کو یاد کیجئے گا۔ ابھی ہم ان کی تشریح پڑھنا شروع کریں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، اور ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں، یعنی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں دونوں مصرعے ایک طرح کا دکھائی دیں، اس کو ہم بولیں گے مطلع۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلع میں 2 شعر 2 مصرعوں کے بجائے 4 مصرعے ایک طرح کے ہوتے ہیں، ابتدائی 4 مصرعے، تو پہلے شعر کو یعنی پہلے 2 مصرعوں کو بولیں گے مطلع، اور اس کے بعد جو 2 مصرع آئے گا اس کو بولیں گے حسن مطلع۔ مطلع کا معنی ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ چونکہ شاعر مطلع سے غزل کا آغاز کرتا ہے، اس لیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کی جمع ہوتی ہے مطالع۔ دوسری شرط یہ ہے قافیہ۔ پہلا تھا مطلع، پہلا جز تھا، دوسرا ہے قافیہ۔ قافیہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا یا پے در پہ آنے والا۔ قافیہ کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ اصطلاح شعر میں قافیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو ہم وزن یا ہم آہنگ، آہنگ مطلب ردم، جو سننے میں ایک لگے لیکن معنی الگ الگ ہوں۔ اب ایک شرط یہ بتا رہا ہے، غزل کے اشعار میں قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتی ہے۔ آگے چل کر دیکھیں گے ہم لوگ۔ تیسری شرط یہ ہے ردیف۔ ردیف کے معنی ہوتا ہے گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کے پیچھے بیٹھنا۔ اس کا ایک معنی اور ہوتا ہے پیچھے کی فوج کو ردیف بولتے ہیں۔ ردیف کی جمع ہوتی ہے ردافی۔ اصطلاح شعر میں ردیف ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ہم معنی ہو، جو دیکھنے میں بھی ایک لگے اور سننے میں بھی ایک لگے اور اس کا معنی بھی ایک ہو۔ ایک شرط یہاں بتا رہا ہے ردیف غزل کے مطلع میں اور بقیہ اشعار کے دوسرے مصرعے میں آتی ہے۔ ایسی غزلیں جن میں ردیف کا اہتمام کیا گیا ہو مردف غزلیں کہلائیں گی، اور جن غزلوں میں ردیف کا اہتمام نہیں ہوتا انہیں غیر مردف غزل کہیں گے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، میم قاف تو عین، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تخلص شاعر کا اصلی نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ
اس نام سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے غالب کا اصلی نام ہے مرزا اسد اللہ خان، لیکن پہچان ہوئی ہے غالب سے۔ آتش کا پورا نام ہے خواجہ حیدر علی، ان کی پہچان ہوئی ہے آتش سے۔ انیس کا پورا نام ہے میر ببر علی، پہچان ہوئی ہے انیس سے۔ تو مقطع کا لغوی معنی ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ۔ چونکہ شاعر اس شعر سے اپنی بات ختم کرتا ہے یا کاٹتا ہے، اسی لیے اس شعر کو یعنی غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع کی جمع ہوتی ہے مقاطع، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے متمم غزل۔ اب ہم ایک غزل پڑھیں گے، اور غزل میں ایک طرف مصرع لکھا ہوا ہے، 2 مصرع برابر 1 شعر۔ پہلے غزل پڑھیں گے، عرفان صدیقی کی مشہور غزل ہے۔ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ وہ مرحلہ ہے کہ اب سیل خوں پہ راضی ہیں، ہم اس زمین کو شاداب دیکھنے کے لیے۔ جو ہو سکے تو ذرا شہسوار لوٹ کے آئیں، پیادگاں کو ظفر یاب دیکھنے کے لیے۔ کہاں ہے تو کہ یہاں جل رہے ہیں صدیوں سے، چراغ دید و محراب دیکھنے کے لیے۔ یہ غزل ہے۔ اس میں آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کی شرط کیا ہے کہ دونوں مصرے مطلب 1 نمبر، یہ دیکھیے ایک طرف مصرع لکھا ہوا ہے، 1 نمبر 1 2 مصرع، 2 مصرع مطلب 1 شعر۔ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ دوسرے میں بھی ہے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ تیسرے میں نہیں ہے، 3 نمبر جو ہے، عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ تو غزل کی جو شرط ہے نا کہ شروع کے 2 مصرے اور باقی شعر کا دوسرا مصرع، جیسے 1 2 3 نہیں ہوگا اس طرح کا، چوتھا پہلے کی طرح ہوگا، 5 نہیں ہوگا، چھٹا اس کی طرح ہوگا، 7 نہیں ہوگا، 8واں پہلے کی طرح ہوگا، دیکھنے کے لیے۔ 9واں بھی نہیں ہے، صدیوں سے، 10واں دیکھنے کے لیے۔ تو یہی بنیادی شرط ہے۔ تو اس میں جو دیکھنے کے لیے بار بار آ رہا ہے، یہ ہے ردیف، جو سننے میں بھی ایک لگے، معنی بھی ایک ہو۔ لیکن ردیف سے پہلے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے قافیہ، تاب، خواب، غرقاب، شاداب، ظفریاب، محراب، اور دیکھنے کے لیے یہ ردیف۔ اور غزل کا آخری شعر، جس میں یہ آخری شعر اس کو مقطع بولتے ہیں۔ اب غزل کے حوالے سے نا کچھ چیزیں اور ہیں جو لوگوں نے بیان کی ہیں۔ رشید احمد صدیقی کہتے ہیں غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ یہ سب قول آپ یاد کریے گا شاعر تنقید نگار کے ساتھ، جیسے غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کس کا قول ہے؟ تو کہیے گا رشید احمد صدیقی۔ پھر ایک آئیے نیچے، غزل نقاب پوش آرٹ اور قل ہو اللہ پر، چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے، یہ کہا ہے آل احمد سرور نے۔ کئی لوگوں نے اس کی حمایت میں بات کی ہے، 2 لوگوں نے مخالفت میں بات کی ہے۔ کیا ہے؟ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، کلیم الدین احمد، بس اس جملے کو یاد کر لینا ہے۔ غزل کی گردن بے تکلف اڑا دینی چاہیے، عظمت اللہ خان کا قول ہے۔ یہ بس کچھ یاد کر لیجئے گا تو آسانی ہوگی، بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی۔ اور غزل کے حوالے سے مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کتابوں سے رجوع کیجئے گا۔ غزل کی سرگزشت اختر انصاری، اردو غزل یوسف حسین خان، اردو غزل اور ہندوستانی تہذیب گوپی چند نارنگ، ترقی پسند اردو غزل محمد صادق، اردو غزل کے اہم موڑ شمس الرحمن فاروقی، اردو غزل میں علامت نگاری انیس اشفاق۔ اگر یہ باتیں سمجھ میں نہ آئی ہوں تو آپ فون بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔